بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، الو بھی اللہ کی بے شمار مخلوق میں سے ایک ہے جو اپنی وضاحت، اپنی سائی درج، اپنی دیومالائی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نحوست کے لیے بھی مشہور ہے۔ اسی لیے کسی شخص کو غلطی کرنے پر اسے الو کے لقب سے پکارا جاتا ہے، یا کسی کو عقل کا کمتر یا بیوقوف کہنے کے لیے بھی اس پرندے کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن اس پرندے کا نام ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ حالانکہ انسانی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ بڑی آنکھوں والا اور بڑے سر والا انسان ذہین سمجھا جاتا ہے، لیکن الو کی آنکھیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور سر بھی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ بیوقوفی کی مثال دینے کے لیے اس پرندے کا نام ہی کیوں لیتے ہیں؟ عام طور پر عوام الو کو منحوس پرندہ مانتے ہیں، لیکن انگریزی ادب کی بچوں کی کہانیاں جیسے ہیری پوٹر میں الو کو اعلیٰ خوبیوں والا اور عقل مند پرندہ مانا گیا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے الو کے بارے میں ایسے حیرت انگیز حقائق، یقیناً آپ کی معلومات میں یہ اضافے کا باعث بنیں گے۔ ناظرین، الو ایک ایسا پرندہ ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ دنیا بھر میں کہیں اسے بیوقوف اور کہیں انتہائی عقل مند پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں جہاں پرندوں کی 800 کے قریب انواع موجود ہیں، وہیں ہمارے ہاں الو کی بھی بہت سی اقسام موجود ہیں۔ ناظرین، الو رات کو باہر نکلنے والا شکاری پرندہ ہے۔ جہاں ہمارے ہاں چیل، باز اور عقاب دن کو شکار کرتے ہیں، وہیں الو رات کا بے تاج بادشاہ ہے۔ الو کی خوراک میں زیادہ تر چوہے اور چھوٹے پرندے شامل ہوتے ہیں، تاہم چھوٹی جسامت کے الو حشرات اور کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں۔ ناظرین، الو اپنی آئی بالز یعنی آنکھوں کو حرکت نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کے آئی بالز ایسے ڈیزائن ہیں یہ شکار پر بہترین فوکس کر سکیں۔ البتہ الو اس کی بجائے اپنی گردن کو 270 کے زاویے تک گھما سکتا ہے۔ یہ خصوصیت الو کے علاوہ کسی دوسرے پرندے میں موجود نہیں۔ الو کے کان ایک دوسرے سے تھوڑے اونچائی پر ہوتے ہیں، جس کی بدولت الو مختلف قسم کی دور سے آنے والی آوازوں کو سن سکتا ہے۔ ناظرین، آپ میں سے شاید بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ الو کے گروپ کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ الو صرف وو کی آواز نہیں بلکہ یہ مختلف آوازیں نکالتے ہیں، جس میں سیٹیاں بھی شامل ہیں۔ وہ زیادہ تر جنگلات میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی جگہ پائے جا سکتے ہیں جہاں ان کے لیے کھانا وافر مقدار میں موجود ہو۔ باقی پرندوں کی برعکس ان میں ماداؤں کا رنگ زیادہ چمکدار ہوتا ہے اور مادہ الو نروں سے جسامت میں بھی بڑی ہوتی ہے۔ ناظرین، الو درختوں کے کھوکھلے تنوں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ الو کے انڈے گول اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ انڈوں کی تعداد مختلف اقسام میں چند ایک سے لے کر درجن بھر تک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، الو ایک دفعہ میں 14 انڈے دیتے ہیں۔ یہ انواع اور فراگی خوراک کی دستیابی پر منحصر ہے۔ والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، درختوں کے تنوں یا گھونسلے میں، جیسے دوسرے پرندے کرتے ہیں۔ صرف چھوٹے کانوں والے الو اور مشہور برفانی الو گھونسلہ بناتے ہیں، جسے وہ اکثر ٹیلے کی چوٹی، جسے اونچے مقام پر زمین کے کھوکھلے میں گندگی کو خراش کر بناتے ہیں تاکہ وہ شکاریوں پر نظر رکھ سکیں۔ ناظرین، دنیا میں کل 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں ہی بانٹا گیا ہے۔ پہلی فیملی کا نام ہے براؤن ہاؤس۔ براؤن ہاؤس دنیا بھر میں 20 مختلف اقسام میں موجود ہیں، جن میں سے ایک حصہ پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس فیملی سے تعلق رکھنے والی پاکستان میں الو کی اس فائدہ نو کا زوولوجیکل نام ٹائڈو البا ہے۔ یہ عام طور پر ترک شدہ کھنڈرات اور گوداموں میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں یہ نام دیا گیا۔ یہ اوس جسامت کا اور ہلکی سرمئی رنگ کا پرندہ ہوتا ہے۔ جسم کا اوپری حصہ لالی لیے ہوتا ہے اور پنکھوں پر سفید رنگ ہوتا ہے۔ اس کے پروں اور سر پر بھورا رنگ ہوتا ہے۔ چہرے کی بناوٹ گولائی ہوئے دل کی شکل کی ہوتی ہے، جو ہرے رنگ کے بارڈر سے گھری ہوتی ہے۔ بارڈر سے گھرا ہوا حصہ سفید ہوتا ہے۔ اس کے پیروں کی رنگت پیلے پن لیے ہوتی ہے یا ہرے رنگ کی ہوتی ہے۔ مادہ کے جسم پر دھبے کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ پیر قدرے بڑے ہوتے ہیں اور پیر پروں سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ شکاری پرندہ ہونے کی وجہ سے الو کے پنجے اور ناخن بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کے پروں کا پھیلاؤ 3.5 فٹ تک
ہوتا ہے۔ ان کا وزن 200 گرام سے لے کر 480 گرام تک ہوتا ہے۔ مادہ نر کی نسبت کچھ زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اس طرح کے الو 16 قسم کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ٹرو اولز اس کی دوسری فیملی کا نام ہے۔ ٹرو اولز کی دنیا میں 235 انواع موجود ہیں، جن میں سے 21 پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے الوؤں کی ایک مشہور قسم ساویٹ اولز یہ مختلف جسامت والے ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے چھوٹے الوؤں سے لے کر بھاری بھرکم اور مختلف رنگوں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے الوؤں کا چہرہ گول اور بڑا ہوتا ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے۔ الو کے پر دھبے دار ہوتے ہیں، جس وجہ سے بڑے شکاری پرندے باز وغیرہ کی نظر ان پر جلدی نہیں پڑتی۔ ان دونوں فیملیز میں ویسے تو بہت سا فرق ہے، لیکن سب سے نمایاں فرق ساویٹ اول کا چہرہ دل کی شکل کا ہوتا ہے، جبکہ ٹرو اول کا چہرہ گول شکل کا ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں الو کو بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ قدیم یورپ میں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ الو جادوگروں کے پیغام رساں پرندے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ الو کی آواز کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ ان تمام باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، الو دنیا کی بہت سی قدیم تہذیبوں کی ثقافتی علامتوں میں بھی موجود رہا ہے۔ قدیم مصری تہذیب اور بہت سی یورپی تہذیبوں کی باقیات میں الو کی پینٹنگز نظر آتی ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں الو کی آبادی کو لاحق خطرات اور ان کے مسکن کا خاتمہ، فصلوں پر حشرات کش دوائیوں کا استعمال اور ان کو منحوس سمجھ کر مار دینا وغیرہ ان کی آبادی میں کمی کا باعث ہے۔ جنگلی حیات ہمارے ملک کا حسن اور ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دا مائنڈس تھنکنگ۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔